70 کی دہائی میں جب اسکول میں جایا کرتا تو وہاں جو اسٹڈی آف پاکستان اس قسم کی جو یا اردو کی بکس یا جس قسم کے بھی سبجیکٹ ہوتے تھے جو تاریخ سے متعلق ہوتے تھے، تو اس میں بہت سارے ایسے لوگوں کا بڑا ہی مفصل اور بہت ہی شاندار انداز میں ان کے حوالہ دیا جاتا تھا، جی یہ بندہ ہے، اس نے یہ کیا، پاکستان تحریر میں حصہ لیا، ان کی تصاویر بھی لگا دیا کرتے تھے پورے صفحے کی نا وہ اس کے اوپر کتاب میں. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہم بچوں کے ذہن میں ایسا ہی بننے کا شوق پیدا ہو جاتا تھا کہ جی فلاں بندے نے پاکستان بنایا، اسلام کی خدمت کی، وہ تو ہمارا ہیرو ہے، اس نے تو جی بڑی قربانیاں دیں پاکستان کے لیے، اس نے جنگیں بھی کیں، اس نے تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا، وہ جیلوں میں بھی گئے، وہ فلاں، جو جتنی تعریفیں ان لوگوں کی تھیں، تو ان سب کے لیے ہمارے دلوں سے دعا نکلتی تھی. آج مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ جب میں نے تقریباً 4-5 سال پہلے قادیانیت کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو حیرت ہوئی کہ ان میں سے باری اکثریت لوگ وہ قادیانی تھے. اب ان کے لیے دعا نہیں، اب ان کے لیے تو گالیاں نکلتی ہیں. جو سچائی جان جائے پھر وہ بندہ جو ہے وہ بہت ہی نظریاتی بن جاتا ہے. تو اللہ کے فضل سے میں نے تو سچائی جان لی ہے، تو اس لیے سچائی جانے بغیر آپ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ پاکستان کی سیاست ہو، وہ کوئی مذہبی تعلق ہو، کوئی چیز جب تک آپ مکمل طور پہ یہ نہ جان لیں کہ دوست کون ہے، دشمن کون ہے، سچائی کیا ہے، تب تک آپ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو قوموں کو گمراہ کرنا یہ ایک بہت بڑی صہیونی سازش ہے. لوگوں کو ان کے دوست دشمن کے نہیں پتہ ہوگا، وہ دشمن کو جو ہے وہ ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا، اور جو ہیرو ہے وہ گمنام ہوگا یا غدار کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی ایک سازش ہے، خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر مکمل طور پہ اس سازش کو، اس نقطہ نظر کو رائج کر دیا کہ جناب ضیاء الحق مرد مجاہد، مولوی مودودی وہ اسلام کا سب سے بڑا مفکر، عمران خان دنیا کا سب سے سچا انسان، پاکستان فوج دنیا کی سب سے افضل، سب سے بہادر، سب سے زیادہ جو ایفیشنٹ وہ پاکستان کی فوج، ISI وہ دنیا کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی بنا کر پیش، اور لوگ مانتے ہیں. اور یہ ISI کیا ہے ہم سے پوچھو. یعنی یہ ساری چیزیں دنیا میں سب سے اچھا جناب وہ جو وزیر خارجہ رہا آج تک وہ جی ظفر صاحب، دنیا میں سب سے اچھا پائلٹ رہا وہ جی MM عالم صاحب، دنیا میں سب سے اچھا جو ہے وہ فوج کا وہ رہا ہیرو وہ جی جناب میجر عزیز بٹی یا فلانا یا سارے بہترین دنیا کا شاعر وہ جی وہ فیض احمد فیض، بہترین وہ بچوں کی نظمیں لکھنے والا صوفی تبسم. تو اسی قسم کے ہر فیلڈ میں بہترین فلمی ہیرو وہ جناب فلانا.
یہ جب سب کو ہم جمع کر کے تو ان کا نزدیکی معائنہ کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب ماچوت قادیانی تھے. تو یہ ایک سازش کا حصہ ہے کہ پاکستان کے اندر پہلے دن سے ہی، جیسے میں بار بار کہتا ہوں، صرف میں ہی کہتا ہوں اور تو کوئی نہیں میرا ساتھ دیتا، فرام دا ویری فرسٹ ڈے آفٹر دا فارمیشن آف پاکستان، یہ تو دنیا کا کوئی آدمی اس سچ سے جو ہے دور جا ہی نہیں سکتا، اس سچ کو رد کر بھی نہیں سکتا کہ جناب پاکستان جس دن بنا ہے اس دن سارے محکموں کے اوپر قادیانیوں کا قبضہ تھا. لیکن میری جسارت یہ ہے کہ میں نے ان کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کر رہا ہوں. پی آئی اے، کسٹم، ریلوے، الاٹمنٹ کا ادارہ، فوج کا ادارہ، انٹیلیجنس کا ادارہ، پولیس، ہر محکمہ، انصاف کا، یہ وہ، تو ایون ایمبس مین تک کے جو ہوتے وہ سب کے سب قادیانی. لیکن دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم طبقہ فلسطینی نہیں ہے، وہ نکاراگوا کے اور وہ جاپانی اور وہ ویتنامی نہیں ہے جن کے اوپر نیپام بم اور ایٹم بم گرائے گئے، وہ نہیں ہے، قادیانی ہے. کشمیری نہیں ہے دنیا کا سب سے مظلوم طبقہ، قادیانی. بڑا ظلم ہو رہا ہے جی، اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ جناب علی سارے قادیانیوں کو پاکستان کا جو قومی ہیرو بنا کر پیش کر دیا جاتا. کتنا بڑا ظلم ہے. سب قادیانیوں کو جناب وہ زمینیں ملتی ہیں، سب قادیانیوں کو میجر جنرل اور جنرل اور یہ امبیسڈر اور یہ بنا. ظلم ہے نا. ہم مسلمانوں نے اتنے ظلم کیے ہیں ان کے اوپر. تو جناب بالکل لبرل صحیح کہتے ہیں، غلطی ان کی بھی نہیں ہے نا کہ جن قوموں کے اوپر ایٹم بم مارے وہ معصوم نہیں ہے. جو افریقن لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں جو ہے غلام بنا دیے گئے، وہ مظلوم نہیں ہے، قادیانی ہے. ہیرو بنا کر پیش کرنا پاکستان کے اندر خاص طور پہ، وہ آپ باریک بھی نہیں سے تحقیق کریں گے تو خدا کی قسم کہیں گے آغا وسیم زندہ باد، تم نے ہماری آنکھیں کھول دی. جس کو میں اکثر کہتا ہوں، جن کپو اویو لال مرزئی دا بال ہے. ایئر بیس نور خان، واہ جی واہ مرزئی. جناب علی وہ ہارون کی روڈ ہے کراچی میں، اس کے نام پر پارک ہے مرزئی. ہاں اس کے نام کے کون سے، یار آپ امیجن کریں، یار کوئی تو تحقیق کرے پاکستان کے اندر کہ جتنی بھی شاہراہوں کے نام ہیں، خدا کی قسم ہے 90% وہ مرزئیوں کے نام کے اوپر بنی ہوئی ہیں، یا پبلک پلیسز ہیں یا پارکس ہیں، یا حتیٰ کہ مرزا قادیانی کے نام کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے لاہور کینٹ میں وہ بنایا تھا، قادیانیوں نے اس کے نام پر پارک بنایا تھا. تو یہاں انتہا سے زیادہ جو ہے کھلی قادیانیت راج ہے، اور ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، آنکھیں بند. اور 47 سے شروع ہو کے ان کی تیسری چوتھی نسل جو ہے پاکستان کے اندر ڈومینیٹ کر رہی ہے، خواہ حکومت کسی کی بھی ہو. ایک سن 1973 سے لے کر 72 سے لے کے 77 5 سالہ دور میں قادیانیوں کو ڈنڈا ضرور بھٹو نے دیا تھا، انہوں نے پھانسی دے دی اس کو. ضیاء اللہ قادیانی، سارے جرنیل قادیانی، وہ جتنے بھی انوالو تھے، 98% جتنے بھی بھٹو کی پھانسی میں جو لوگ انوالو تھے وہ خدا کی قسم سب کے سب قادیانی تھے. اور کوئی بے غیرت، کوئی کنجر، کوئی اوریا مقبول، کوئی زیادہ یہ میرے اس دعوے کو رد کرنے کی جرت تک نہیں کر سکتے، کرنا تو چھوڑ، سوچ نہیں سکتے.
یا کوئی بھی لبرل. تو جناب نہیں، یہ اب وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی تاریخ، یہ جو لبرل وغیرہ کہتے ہیں یہ تاریخ مسخ کی گئی ہے، بالکل صحیح کہا ہے. کس کی فیور میں؟ یہاں پر آ کے وہ غلط ہیں. تاریخ جو ہے وہ قادیانیوں کی فیور میں مسخ کی گئی ہے. تو یہ آدھا سٹیٹمنٹ آدھا سچ ہے، ان کا آدھا جھوٹ ہے. تو اس لیے پورا سچ بولو کہ ہاں تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے. جو قادیانی ہیں پورے ملک کے اندر، جو 47 سے لے کے آج تک، ان کو جناب گلوریفائی کیا گیا ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا جی یہ چیزیں، جبکہ وہ انگریزوں کے پیدا کردہ استحصالی نظام کے گند سے نکلے ہوئے کیڑے ہیں. جگیردار مرزئی، وہ تھانے دار مرزئی، جرنیل مرزئی، جتنا استحصالی طبقہ ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ جس کو پٹواری، وہ مرزئی تک. تو پولیس کے اندر یہ ساری چیزیں، بڑے بڑے پولیس افسران، یہ وہ سب ماچود مرزئی ہوتے ہیں. لیکن یہاں آ کے جو ہے وہ ڈنڈی مارتے ہیں. یا ان بیچاروں کو بھی اتنا پتہ نہیں ہے، لبرلز وغیرہ کو، وہ سنی سنائی باتوں کے اوپر آ کے تو وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ ہے وہ ہے. وہ آلنے اور ڈگے ووٹ نے نا، جن کو راستہ کبھی نہیں ملتا اپنے گھر کا. تو اس لیے ان کی کیا غلطی ہے؟ پتہ نہیں کیسے پیدا ہوئے کہ وہاں وہ گھونسلہ بھی نہیں ملا، وہ گھونسلے سے نیچے گر گئے، اپنا گھر بھی نہیں ملا، ماں نے پھینک دیا کہ پتہ نہیں تو کس پیداوار ہے. تو یہ آج لبرل کے روپ میں آ گئے. تو یہ حقائق جب تک ہم نہیں جان سکیں گے تب تک ہم آگے جا ہی نہیں سکتے. میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جن اکثر افراد کو ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ان کا کہیں نہ کہیں کنیکشن جو ہے وہ قادیانیت سے ضرور ملتا ہے، اور وہ بظاہر بڑے اینٹی قادیانی بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی اگر ہم حالات زندگی کو فالو کریں معلوم ہوگا یار اس نے تو یہ 60 سال کی عمر پائی، 50 سال تو اس نے قادیانیت کے لیے سرو کیے. آخر میں قادیانیوں کو ایک دو جملے کہہ کے تو اپنا آپ کو عاشق رسول کے دائرے میں لے آیا ہے یہ بندہ. لیکن ہم دیکھیں تو صحیح اس نے کیا کیا ہے عشق رسول کے لیے، اور ہم دیکھیں تو صحیح اس نے قادیانیت کے رد کے لیے کتنا کچھ کیا ہے. نہ وہ نہیں دیکھنا. جیسے سب سے بڑی مثال آپ علامہ اقبال پاکستان کا قومی ہیرو بن ہی نہیں سکتا تھا جب تک کہ قادیانیوں کا آشیرواد نہ ہوتا، کیونکہ ہسٹری انہوں نے لکھی ہے، کیونکہ تمام چیزیں جو آج تک ہمارے تک پہنچی ہیں اس کا سورس جو ہے وہ قادیانیت ہے. کوئی نہ کوئی قادیانی ہے جس نے جناب یہ ساری چیزیں پہنچائی ہیں، اور لوگ مان رہے ہیں. مولویوں کو ٹاسک دیا گیا کہ جناب دنیا کا سب سے بڑا عاشق رسول جو ہے نا وہ علامہ یا ڈاکٹر اقبال کو بنا کر دو، اور وہ آج بھی اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں. یعنی جہاں بات ہوتی ہے دین کی، جہاں بات ہوتی ہے کوڈ کس کو کیا جاتا ہے، او علامہ فرمایا. اور ایسے ایسے مہا بغیرت ہیں جیسے وہ خادم قادیان کنجر مرتد اس حرام زادے نے کہا کہ جناب علامہ اقبال کے حکم پر حضرت داتا گنج بخش جو ہے نا وہ دودھ کی لسی بنا کر دے رہے ہیں. واٹ از دس؟ بولو کوکب نورانی کہاں ہو تم؟ بولو جلالی کہاں ہو تم؟ بولو فلانے ہو، قادریو اور نقشبندیو چشتیو. ہاں تمہیں غیرت نہیں آئی داتا صاحب کی، اتنے بڑے اللہ کے ولی کی باتیں کرتے ہیں. تو ایسے ہی ہے
ہمیں یقیناً اور یقیناً خاص طور پہ جن لوگوں کو اسلام کا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ہم آئے دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے رد قادیانیت کے لیے، عشق رسول کے لیے کیا کیا ہے۔ 2 شعر لکھ دینا، 2 کتابیں لکھ دینا عشق رسول میں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر اقبال کی وجہ سے کم از کم سینکڑوں یا ہزاروں کشمیری جو ہیں وہ دین اپنا ترک کر کے قادیانیت میں آئے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے بتاؤ مولویوں؟ جب 30 کی دہائی میں ڈاکٹر اقبال صاحب نے کیا کیا، مرزا قادیانی کے بیٹے کو جو ہے مسلمانوں کی جو کشمیر کے مسلمانوں کی کمیٹی بنائی تھی، کشمیر کونسل یا کمیٹی، جو ایک قادیانی ذوالفقار کے گھر میں بنی تھی شملہ میں، اس میں ڈاکٹر اقبال صاحب نے یہ جان کہ یہ مرزا بشیر اس پلیت شخص کو نبی مانتا ہے جو اس کا باپ ہے غلام قادیانی، اور اس کی تبلیغ کے لیے انگریزی حکومت کے ساتھ مل کے پورے ہندوستان کیا بلکہ ہندوستان سے باہر تک قادیانیت پھیلا رہا ہے۔ اور جب اگر میں اس کو کشمیر مسلم کمیٹی کا سربراہ بنا دوں گا تو یہ کشمیریوں کو کیا دیوبندی بنائے گا، کیا بریلوی بنائے گا، کیا اہل تشیع بنائے گا، اور کیا بنائے گا، اور تیری میں 10 یقیناً اور یقیناً قادیانی بنائے گا۔ قادیانی ایک ایسا کلٹ ہے، ایک ایسا جو اس سے سلام دعا بھی لیتا ہے نا، تو وہ سلام دعا بھی اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو قادیانیت کی تبلیغ کریں۔ اور جس وقت کشمیر کمیٹی، اور یہ اقبال جانتا تھا، یہ جانتا تھا، یہ نہیں کہ وہ نہیں جانتا تھا، اور جس وقت یہ کشمیر کمیٹی کا سربراہ نہ صرف اس پلید مرزا بشیر کو بلکہ دیگر بھی قادیانی جو ہیں وہ اس کے وہ بنا دیے گئے اہم عہدیدار، جن میں نواب ذوالفقار علی خان، مولوی ابراہیم درد، نواب ابراہیم خان، اور یہ سارے اہم عہدے۔ اور اس کے علاوہ وہ صدارت کس کو ملی؟ اور مرزا قادیانی کے پتر کو۔ یار عشق رسول کا جذبہ ہو تو ایسا ہو، واہ بھائی واہ۔ تو دیکھیے اقبال جو ہے وہ ایک کشمیری نجات بندہ تھا، اور دوسری طرف برے صغیر کے مسلمانوں کی وہ جو ہے ایک معروف و بااثر شخصیت مانا جاتا تھا، اس وجہ سے کشمیر کے مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ مقبول تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب اقبال نے مرزائیوں کو کشمیر کمیٹی کا کرتا درتا بنا ڈالا تو عام کشمیریوں میں یہ تاثر پھیل گیا کہ اگر اقبال جیسا بڑا اسلام پسند دانشور، انتہائی پڑھا لکھا، جو اسلام کو اور قرآن کو جانتا ہے، وہ بندہ اگر قادیانی جماعت کے سربراہ کو مسلمان سمجھ کر کشمیر کے مسلمانوں کا نمائندہ بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ قادیانی بھی مسلمان ہی ہے۔ جو تاثر قادیانی چھوڑتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہ تو جی مولویوں نے ہمیں خام خام میں جو ہے نا کافر قرار دے دیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ بہت اثر ہوا کشمیر۔ آپ ہسٹری آف کشمیر میں دیکھیں یار، سب سے زیادہ جو ہے قادیانیت وہاں پھیلی ہے جس وقت
کہ وہ کشمیر کمیٹی کے جو عہدے دار تھے وہ اقبال صاحب نے مرزائیوں کو بنا ڈالے تھے. انہوں نے کشمیر کمیٹی کے لیے خاک کام کرنا تھا. تاریخ گواہ ہے ساری چیزیں، جا کے آپ دیکھیں. جو پھر پولیٹیکل اس کشمیر کمیٹی کے بعد جو پولیٹیکل سٹرکچر بھی کشمیریوں کا سامنے آیا، شیخ عبداللہ، سردار ابراہیم، خورشید، حسن خورشید اور بہت سارے جو ہیں وہ جناب وہ بھی قادیانی کشمیر کے لیڈر بنے. تو کشمیر کے اندر قادیانیت کو فروغ دینے میں ڈاکٹر اقبال کا پورا ہاتھ ہے. اب ڈاکٹر اقبال کے اس غلط فیصلے کی وجہ سے کہ وہ جناب مرزائیوں کو جو ہے اس کا کرتا درتا بنا دیا کشمیر کمیٹی کا، کتنے خاندان مسلمان تھے جو ترک مذہب کر کے قادیانیت میں داخل ہوئے. مولویوں دسو تہاڈی بھن نو ایدی پرسش کدے کول ہوئے گی؟ بتاؤ نا. تم جو اس کو دنیا کا سب سے بڑا عاشق رسول کہتے ہو، اس کی وجہ سے کتنے کشمیری لوگ جو ہیں قادیانیت میں داخل ہوئے، تم اس کا کیا جواب دو گے بھائی؟ اور پھر ساری زندگی اس نے اپنا اس کے اوپر ریگریٹ بھی نہیں کیا، معافی بھی نہیں مانگی، اور لوگوں کو بھی نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، خدا کے لیے تم واپس اسلام میں چلے جاؤ، یہ قادیانی تو کافر ہیں، یہ تک نہیں کہا. لیکن جس ملک کے مولوی قادیانیوں کے زر خرید ہوں، انہوں نے کیا سچ بتانا ہے، انہوں نے کیا حقائق کی ترجمانی کرنی ہے لوگوں کے سامنے، آج کی نسل کے سامنے. مسلمانوں کی تو تاریخ ویسے ہی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. ایک دن پہلے کیا ہوا وہ بھول جاتے ہیں. نہ تحقیق کا اکثر ہمارے یہاں کوئی ایک سلسلہ ہے چیزوں کو پرکھنے کا، سمجھنے کا. بس جی مولوی صاحب نے بول دیا، اس نے خادم قادیان نے بول دیا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا عاشق رسول ہے، اس کو آج ساری قوم جو ہے اس کے فالوورز وہ اقبال کو دنیا کا سب سے بڑا عاشق رسول کہتے ہیں. حالانکہ عشق رسول کی تو کوئی اس کے اندر کوئی چیز ہے. شاعری تو اس طرح سے تو شاعری اس دلے کنجر نے بھی کی ہوئی ہے، کیا نام ہے، مرزا قادیانی نے، جس کے اندر اسلام کی شان بیان کی ہوئی ہے، جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہوئی ہے. لیکن کیونکہ وہ کذاب تھا، لیکن کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج تھا، اس کی شاعری کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اقبال کے بارے میں یقیناً اور یقیناً ضرورت ہے مزید تحقیق کرنے کی، تو سب کو حقیقت جو ہے سامنے آ جائے گی. لیکن کرے گا کون؟ مولوی. وہ تو فوراً ایک فتویٰ لکھنے سے پہلے وہ قادیانیوں سے پوچھتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ، یا ایجنسیوں سے پوچھتے ہیں. تو یہ تو وہ تو نہیں کریں گے. ہاں ہم جیسے لوگ ہی اٹھیں گے جو آہستہ آہستہ، جیسے میں نے ایک آغاز کر دیا ہے چیزوں کا، کہ ان کو جو ہے نشاندہی کر دی ہے. وقت آئے گا کہ لوگ جو ہیں چیزوں کو سمجھیں گے. تو بالکل یہ تو ہونا چاہیے. یعنی تاریخ ہماری کس نے لکھی ہوئی ہے؟ قادیانیوں نے لکھی ہوئی ہے. اور ہر اس آدمی کی شان بیان کی ہے جو قادیانی تھا یا قادیانی نواز تھا. کمال ہو گیا. تو بالکل جناب قائد یہ اقبال جو ہے، ڈاکٹر اقبال، اس کو اتنا زیادہ جو بنا کے کیا گیا ہے، اگر پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ وہ واقعی اس کو اپنا دشمن سمجھتے تو وہ نام، اس کا نام تاریخ سے مٹ چکا ہونا تھا. لیکن کیونکہ اس کا سارا خاندان، اس کی ساری
جو جھکاؤ اور یہ ساری چیزیں، چاند ایک بیان دینے سے کوئی فائدہ نہیں. ضیاء الحق نے بھی وقتی طور پہ جو ہے چند ایک بیان قادیانیوں کے خلاف دیے تھے، لیکن وہ مذہب کا قادیانی تھا. ہاں کسی مولوی سے آپ پوچھیں کہ یہ ڈاکٹر اقبال جو ہے شملہ میں، اب مولویوں کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جس شملہ میں جو کیا بولتے ہیں، کیا ختم نبوت کے تنظیموں کے سربراہ ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ نواب محمد علی خان کون تھا. یہ وہ شخص تھا جس کی جو کوٹھی کے اندر، جو شملہ میں جو ایک شملہ ایک ایسا ہی مقام ہے جس کو ہل سٹیشن کہتے ہیں، جیسا پاکستان کے اندر مری یا ایبٹ آباد وغیرہ ایسے صحت افزا مقام ہے، تو ہندوستان میں جو ہے وہ شملہ ہے. بلکہ شملہ جو تھا وہ انگریزوں کے وقت میں گرمیوں کا کیپٹل، گرم موسمہ گرما کا کیپٹل سٹی تھا. دلی نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس وقت سارا جو سرکاری کام ہوتا تھا وہ شملہ منتقل ہو جاتا تھا کہ وہ ان کا سمر کیپٹل تھا. بیوٹیفل پلیس. تو دیکھیے یہ وہاں جو ہے شملہ کے اندر بڑے بڑے مشہور قادیانی، جیسے مطلب مرزے کی فیملی، ان کے بنگلے تھے. یہ کیا نام ہے، عمران خان، اس کے بھی شملہ میں بڑے گھر وغیرہ تھے اس کے بزرگوں کے، کیونکہ قادیانی تھے، اور بہت سارے. تو یہ شملہ میں جو نواب محمد علی خان کے گھر کے اندر جو کشمیر کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، یہ اصل میں ایک ملیر کوٹ، جو پنجاب میں ایک چھوٹی سی ریاست تھی، ملیر کوٹلا، یہ اس کا نواب تھا. اور اس کا جو بڑا بھائی تھا اس کا نام تھا نواب محمد علی خان، جو مرزا قادیانی کا معاذ اللہ صحابی اس کو کہتے ہیں. تو یہ سارا خاندان جو تھا ملیر کوٹلا کا نواب خاندان، کھلا مرزائیت کی ڈنکے کی چوٹ پہ وہ تبلیغ کرنے والا. نواب محمد علی خان جو ہے وہ مرزائیوں کا خاص بندہ، جس نے بے شمار لوگوں کو اپنے علاقے کے اور دیگر جگہوں کے اس کو مرزائی کیا، اور وہ اعلانیہ کہا کرتا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ نبی معاذ اللہ وہ مرزا غلام قادیانی ہے. اقبال جانتا تھا. شملہ گیا ہو تھے، 15-20 دن اس کے گھر میں مان رہا. یہ عاشق رسول ہے بھائی. میرے نبی نے تو یہ فرمایا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں سے جو ہے ان کے ساتھ سلام دعا نہیں کرنی، ان کے گھر نہیں آنا، ان کو اپنے گھر میں انوائٹ نہیں کرنا، ان سے قطع تعلق کرنا ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا عاشق رسول ڈاکٹر اقبال نواب محمد علی خان کا مہمان خاص رہا شملہ کے اندر، جہاں اس کی ملاقاتیں مرزا قادیانی کے بیٹے سے ہوتی تھیں اور بہت سارے مرزائیوں کے ساتھ. تو یہ نواب محمد علی جو ہے، میں نے جیسے کہا کہ یہ وہاں کے نواب تھے، بلکہ یہاں تک ہے کہ مرزا قادیانی کی جو بیٹی تھی ایک، وہ نواب محمد علی خان کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی. یہاں اتنی نزدیکی تھی. اور یہ جو ہے شیخ بشیر احمد، اس کی بھی کوئی بیٹی جو ہے یہ اس ملیر کوٹلا کے جو نوابوں کی کوئی بیٹی تھی جو اس کے نکاح میں آئی. تو یعنی اتنے نزدیکی قادیانی تھے. پھر اب ڈاکٹر اقبال دنیا کا سب سے بڑا عاشق رسول، ان کے ساتھ گل مل کیا، ان کے ساتھ دوستیاں، ان کے ساتھ دعوتیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اگر یہ ساری چیزیں عشق رسول کا حصہ ہیں
تو مولویوں حلالی ہوتے اعلان کرو کہ ہاں ٹھیک ہے. یہی عشق رسول کا ایک پہلا ستون ہے کہ مرزائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے رکھو معاذ اللہ، کہ ان کے گھروں میں دعوتیں لو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کو کشمیر کمیٹی کا جو ہے وہ سربراہ بناؤ. جے ہیں نے تے بولو، جے نہیں ہے تے بولو کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا اقبال کے بارے میں حقیقت میں آغا وسیم نے ہماری آنکھیں کھول رہی ہیں. توبہ کرو پہنچودو. لیکن تمہیں تو توبہ وہ جیسے خادم قادیان کو نصیب نہیں ہوئی، تمہیں کہاں ہوگی. نو، حقائق بالکل مختلف ہیں. اچھا شاعر ہونا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی عاشق رسول ہے. بلا شبہ اقبال کی شاعری بہت اچھی ہے، ہر طرح کی شاعری اس نے کی ہے، ایک اچھا شاعر تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اور شاعر تو اس سے اچھا میں سمجھتا ہوں وہ تھا، کیا نام ہے، فیض احمد فیض، لیکن جو اوپن قادیانی تھا. بلکہ قادیانی تو ہڈن قادیانی تھا، اوپن منکر خدا تھا، یا کیا کہتے ہیں، کمیونسٹ تھا. تو شاعری تو اس کی بھی بہت بڑی ہے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. آپ لوگ ایک دجالی شیطانی مشن پر کاربند ہو مولویوں، خدا کی قسم ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. تم پلید لوگوں نے ایک جدی پشتی مرزائی ضیاء الحق کو اسلام کا مجاہد کہا، اور اب بھی کہہ رہے ہو. پھر میں نے تمہیں کہا کہ جناب وہ مرزائی تھا، اس کے ثبوت بھی سارے دیے. اگر تم لوگوں کے اندر اتنی جذبہ اسلامی ہے تو اس حرام زادے کی ایک قادیانی کی قبر جو ہے وہ مسلمانوں کی عبادت گاہ میں بنائی، اور تم بہنچو تو وہاں جا کے کس منہ سے نمازیں پڑھتے ہو؟ اتنی جب مسلمان کے دل سے اسلام کی غیرت ختم ہو جائے گی تو اس کی لاکھوں سال کی عبادت جو ہے وہ اس کے کام نہیں آئے گی. تم کس بات کی مولی ہو حرامی ہو؟ جاؤ بولو. لیکن ہاں یہ کہو کہ نہیں، ہم زبانی کلامی عاشق رسول ضرور ہیں، زبانی کلامی ہم اپنا پورا خون کا آخری قطرہ عشق رسول کے لیے بہائے، لیکن عملی طور پہ نہیں ہے. پھر تو میں کہوں گا یار تم لوگ منافق نہیں ہو، تمہاری ماں کو ایسا تیسا بینچودو. ابھی بھی وقت ہے کہ جاؤ، کم از کم کچھ نہیں تو یہ تو کہو کہ ضیاء الحق قادیانی تھا، اس کی قبر یہاں سے اٹھا. تڈی مارا بکر تو کنجرو. بلکہ تم تو وہاں جا کے اس کی قبر پہ حاضریاں دیتے ہو حرامیوں. ہائے ہائے ہائے. یعنی یہ چیز واضح طور پر خدا کی قسم واضح ہے کہ یہ مولویوں نے کیا خادم حسین، کیا اور بھی مولوی، انہوں نے ضیاء الحق کو عاشق وہ کیا اسلام کا بہت بڑا مجاہد کہا. اب وہ جان چکے ہیں، اور یا مقبول زائد احمد، یہ سارے مولوی وغیرہ سارے یہ جان چکے ہیں وہ مرزائی تھا، لیکن پھر بھی توبہ نہیں کر رہے. تو اس لیے توبہ کریں نا، کیونکہ انہوں نے ایک مرزائی کو مسلمان اور عاشق رسول کہا اور اسلام کا مجاہد کہا. ہاں توبہ نہیں کر رہے تو پھر یہ کافر نہیں ہوئے تو کیا ہوئے؟ یہ مرتد نہیں ہے تو کیا ہیں؟ مرزائی کو مسلمان کہنے والا اگر کافر نہیں ہے تو بھی مولوی بیان کریں، لیکن نہیں. بلا شبہ اقبال کو بھی جو ہے ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کا جو ایک ہیرو بنا کر، مسلمانوں کا ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے قادیانی آتا ہے. اقبال کی اسلام کے لیے کوئی خدمات نہیں ہے. اقبال نے کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا، اس کا تو کوئی کسی کے پاس جواب نہیں. بلکہ ایک سکھ اس کے پاس مسلمان بننے کے لیے آیا تھا تو اقبال نے کہا کہ بھئی تم سوچ لو، اگر دنیاوی مقصد کے لیے یا ادھر ادھر کے تو مسلمان نہ بنو پھر. جبکہ شریعت یہ کہتی ہے،
اور پھر وہ سکھ واقعی مسلمان نہیں بنا. اس کا پورا واقعہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک واقعہ ضرور ہے کہ ایک سکھ آیا تھا، اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں، تو اقبال نے اس کے ساتھ جو ہے اپنا فلسفہ جھاڑنا شروع کر دیا، جس سے وہ سکھ جو ہے کلمہ پڑھتے پڑھتے رہ گیا. اور اسلام کہتا ہے کہ کوئی ارادہ کرے تو اس کو یہ نہ کہو کہ ٹھہر جاؤ 10 منٹ ٹھہر جاؤ کہ میں تمہیں جو ہے نا کلمہ ادا کروا دوں، بلکہ جیسے ارادہ کرے اس کو کہو کلمہ ادا کرے. اور اقبال کے پاس ایک سکھ آیا، اس نے اس کو ہی متزلزل کر دیا، یہ جی عاشق رسول، اور وہ پھر مسلمان نہیں ہوا، آخر تک وہ سکھ ہی رہا. کیا بات ہے جی ایسے عاشق رسول کی جو شریعت کا بالکل پابند ہے، شریعت ہی اور شریعت کا پابند نہیں ہے. حرامی مولویو جان دے ہو، اور نہ کرو، تمہیں تو بہنچودو شرم نہیں آتی کہ تم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم الشان اولیاء کو جو ہے نا وہ اقبال کے حکم پر لسی بنانے والا کہہ رہے ہیں. لعنت تم پر. تو جناب شریعت کہتی ہے کہ کوئی کافر ارادہ کرے اسلام میں داخل ہونے کا تو اس کو دوسرا سیکنڈ نہ دو، اس کو کہو بسم اللہ کرو اور اللہ کے غلام بن جاؤ اور کلمہ توحید ادا کرو. اقبال اس کو کہہ رہا ہے، اپنا فلسفہ دے رہا ہے کہ یار دیکھ لے، اے نہ کری، یہ نہ کری، وہ نہ کری، اس لیے نہ ہونا، وہ نہ بھاگی گیا. اور نس گیا، انہوں نے کہا یار یہ میں کلمہ پڑھنے آیا تھا، اقبال نے تو مجھے کوئی دوسری بات بتا دی ہے. لیکن اقبال سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، اقبال سے بڑا شریعت کا پابند کوئی نہیں، اقبال سے بڑا توحید پرست کوئی نہیں، اقبال سے بڑا مسلمان دوست کوئی نہیں. یہی مانتے ہیں نا مولوی، ان کو ان کا وہی حال ہو جانا چاہیے جو مولا علی نے خارجیوں کے ساتھ کیا تھا. خیر یہ لوگ جو ہیں یہ بہت بڑا فتنہ ہے. ان لوگوں کی وجہ سے خدا کی قسم ہے پاکستان کے اندر قادیانیت راج کر رہی ہے. میں خدا کو حاضر نظر کر کے کہتا ہوں کہ اگر مولویوں کا قادیانیوں کو تعاون نہ ہوتا، مولوی قادیانی کب کے ختم تھے. تو یہ لوگ نہیں مانتے جی، پھر بھی نہیں جی نہیں، ہم جیسا کوئی نہیں. ایک مولوی لے کے آؤ سامنے جس نے کہا ہو کہ جناب ہم 1953 کے شہداء کی یادگار بنانا چاہتے ہیں. ایک مولوی لے آؤ، ایک مولوی میرے سامنے لے آؤ جس نے یہ کہا ہو کہ جناب وہ جنرل اعظم نے 10,000 مسلمانوں کو عاشقان رسول کو قتل کیا تھا، اس کے نام کے اوپر عمارتیں، پارک، مارکیٹیں نہیں ہونی چاہیے. لاہور کی آدم کلاس مارکیٹ کا نام فوری بدلو. یہ ان سے بڑا یہ نا ہیرا منڈی کے جو کنجر اور دلال ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ بے غیرت ہیں یہ. تو یہ یعنی بے غیرتی کی انتہا ہے کہ مرزائیوں کو یہ جو ہے اپنا قومی ہیرو مان رہے ہیں. جانتے ہیں کہ مرزائی تھا، سچ نہیں کہہ سکتے. اور جن شہداء 53 کی مثال دیتے ہیں ان کے اوپر فنڈ لیتے ہیں، لیکن ایک یادگار نہیں بنا سکتے. اور کتنے عرصے سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی بھی ایسا، ہاں یا تو کوئی مولوی اٹھ کے کہے کہ یہ مطالبہ آغا وسیم کا جو ہے غیر شرعی ہے، میں تب مانوں. بغیرت دلو کنجرو، اتنی بڑی قربانی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دی، آگے ہو کے سینے پہ گولیاں کھاتے تھے. بینچو تو تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے. عام لوگ تھے وہ نیازی نہیں تھا، وہ مدودی نہیں تھا جو کوئی جنازے میں بیٹھ کے بھاگ گیا، شیو کروا کر بھاگ گیا. آج تم لاکھ تعویلیں کرتے پھرو، نہیں جی نہیں یہ جھوٹ ہے. جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے. ہمارے بزرگ جو ہیں اس تحریک میں شامل تھے اور ان کو کوئی ضرورت نہیں جھوٹ بولنے کی.
تو یہ تم لوگ کیا بکواسیں کرتے ہو یہاں پر آ کے کہ اس نے سینہ آگے کر دیا جی گولی مارو اس کے اوپر اور یہ کرو بینچو دو. تمہارے اوپر تو حال یہ ہے تمہارا کیا خادم قادیان وہ فوجی نے کہا کہ سیدھے دھرنا بند کرو ورنہ میں تمہیں بھون کے رکھ دوں گا. اس وقت تو ماچت تمہارا منہ لٹک گیا تھا. ہاں عشق رسول کا جذبہ ہوتا کہتا ہے لا پھر اگر باپ کا ہے تو چلا گولیاں. یہ لوگ تم نے ہیرو بنائے ہوئے ہیں. نہیں ایسے نہیں ہوگا. اب یہ سلسلہ ختم ہے. یہ تحریک اور یہ سب کو گول کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ تو قادیانیوں کی پیداوار ہے. دیکھیے بات پھر اقبال کے اوپر ہی ہو رہی ہے کہ اقبال جو ہے اس کا 2 یا 3 بیانات ایسے ہیں جن کے اندر اس نے قادیانیت کا جو ہے وہ کو رد کیا ہوا ہے. پہلا جو غالباً ہے وہ 1916 میں جو ہے اس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نئے آنے والے نبی کا جو بھی انکار کرے گا وہ کافر ہوگا. اگر یہ عقیدہ ہے تو وہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یہ اس نے 1916 میں بیان دیا تھا. لیکن اقبال کی منافقت یہاں پکڑی جاتی ہے کہ اقبال کے اس بیان میں اگر مگر کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اقبال ایک متنازع عقیدے کا جو ہے وہ بندہ تھا جس میں مختلف ادوار میں مختلف چیزوں کا اثر ہوا اور اس نے ان کو اپنی شاعری میں ڈال دیا. کبھی وہ پکا توحید پرست ہے اور کبھی وہ لینن کو جو ہے نبیوں کی صف میں لا کے کھڑا کر رہا ہے. لینن جو مولویوں کو تو شاید پتہ نہیں ہوگا وہ کمیونسٹ جو ہوتے ہیں جو دائرہ اسلام جو منکر خدا ہوتے ہیں ان کی کتابوں کو خدائی کتابوں کے ساتھ ملا رہا ہے کہ وہ خدا کی کتابیں ہیں اور یہ لینن اور مارکس کی کتابیں بھی ہیں جن میں درس یہی ہے انسانیت کی خدمت. بات تو یہاں تک آ رہی ہے نا. اور آسمانی کتابیں کیوں آتی ہیں؟ اصلاح معاشرہ، اصلاح انسانیت. اور مارکسزم کی کتابیں جس میں صرف اور صرف مادے کے وجود کا تصور ہے اس کو مانا گیا ہے لیکن روحانیت کو خدائیت کو بالکل رد کیا گیا ہے. اس کی جرت دیکھیں کہ نبیوں کے ساتھ ان لوگوں کو ملا رہا ہے جو لوگ منکر خدا ہیں. وہ کتابیں جس کے اندر خدا کے وجود کا انکار ہے ان کو آسمانی کتابوں سے ملا رہا ہے. پھر بھی یہ بندہ جو ہے دنیا کا سب سے بڑا عاشق رسول ہے. تو اقبال نے اس فتوے میں اگر مگر کا استعمال کر کے اپنا منافق ہونا ثابت کیا ہے. دیکھیے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہ 1896 میں اقبال اپنے باپ سمیت وہاں جا کر قادیان میں اس نے وہاں بیعت کی تھی مرزے کی. تو تم لاکھ چھپاؤ لیکن سچ یہی ہے. تو وہاں پر مرزئی عقیدے کے مطابق جو کوئی مرزیت کا حلف لیتا ہے یا بیعت کا حلف کا پہلا جملہ یہی ہے کہ میں فلاں فلاں اقرار کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں. مگر مرزا قادیانی وہ جو تھا وہ مسیحی تھا، عیسیٰ تھا، وہ
نبی تھا، جو بھی ان کے ہیں نبوت، دوسرا جو اس کا حلف کا جو جملہ ہے اس میں کفر ہے، پہلے میں نہیں ہے، اس میں کفر ہے کہ وہ مرزا کو جو ہے نا نبی مانتے ہیں۔ اب اگر مگر یہی تو اس نے حلف لیا تھا اقبال کو اور اس کے خاندان نے، وہ تو جانتا تھا کہ مرزا جو ہے اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ مرزائیوں کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ کیسے کہہ رہا ہے اگر ان کا یہ عقیدہ ہے، جبکہ اسی عقیدے کے اوپر 1896 میں اقبال صاحب نے حلف لیا تھا، بیعت کی تھی۔ تو یہ صاف جو ہے منافقت دکھا رہا ہے یہاں پر۔ اوکے، کون نہیں جانتا؟ کیا وہ انگوٹھا چھاپ تھا اقبال؟ نہیں، اہل علم تھا، جانتا تھا کہ قادیانیوں کا عقیدہ یہی ہے، جو مرزا کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ پھر یہ اگر مگر کیوں؟ اس لیے کہ وہ سافٹ کارنر قادیانیوں کے ساتھ بھی رکھنا چاہتا ہے۔ اوکے، جس کے بے شمار مثالیں ہیں، جن میں میں چند ایک کا ضرور حوالہ دے رہا ہوں۔ تو دوسرے اقبال، جس کو دینی اور پتہ نہیں کیا کچھ اولیاء اللہ کے ساتھ لوگ مولوی ملا دیتے ہیں، جبکہ جس ذوالفقار علی بھٹو شہید کو یہ مولوی زانی شرابی کہتے ہیں، وہ دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعوے دار ہے وہ کافر ہے۔ بھٹو، جس کے ارد گرد قادیانی جرنیل، قادیانی سول سروس، قادیانی اسٹیبلشمنٹ، ان کا جو ہے ان افراد کا پہرا تھا، مگر اس نے اگر مگر سے کام نہیں لیا، سیدھا مرزائیوں کو کافر کہا۔ لیکن قادیانی فنڈڈ حرامی کتا خنزیر خادم قادیان بھٹو کو شرابی و بزدل کہا کرتا ہے، جبکہ حقیقی عاشق رسول صرف اس لائف ٹائم میں اگر ہم دیکھیں تو بھٹو، ممتاز قادری اور یہ چند ایک جو غازی ہیں وہی نظر آتے ہیں۔ تو یہ اقبال کہاں سے عاشق رسول آ گیا؟ اقبال نے تو رامپال کو مارنے کی کوشش نہیں کی تھی نا۔ اگر جنازے میں چلا گیا تو کیا ہے، اور پھر لوگوں نے اپنی طرح سے بنا دیا جی یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا۔ ڈیفینیٹلی یہ اقبال جو ہے عاشق رسول کی کسی بھی معیار پہ پورا اترتے ہی نہیں ہے۔ دیکھیے جو ہے یہ کیسا عاشق رسول تھا کہ میں ریکارڈ کے مطابق جو ہے اس نے یہ سٹیٹمنٹ 1916 میں دی کہ وہ اگر مگر والی کہ اگر وہ یہ نہیں کہتے تو وہ کافر ہیں، مگر ان کو کافر بھی کہنے کے باوجود جو ہے اقبال جو ہے مرزا بشیر الدین، مولوی محمد علی اور خواجہ ناظم الدین، عبد الرحیم درد، عبد الحق اور مرزا یعقوب جیسے قادیانیوں اس کے نزدیکی تعلقات رہے، ان کے مہمان کرتا تھا، ان کے گھروں میں جاتا تھا، ان کو اپنے گھروں میں انوائٹ کرتا تھا۔ کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کوئی نامراد مولوی جو اس کا جواب دے؟ تو یہ تاریخ کو ہی مس کر رہے ہیں، حقائق کو چھپا رہے ہیں۔ تو ایسا شخص جس نے جان لیا، دیکھ لیا، اور اگر اس نے مرزیت سے توبہ بھی کر لی ہو، جس کا اگرچہ شرعی ثبوت نہیں ہے، شرعی ثبوت تو یہی ہے نا، کوئی مولوی لے کے آئے، ہو سکتا ہے کہ میرے علم میں نہ ہو، لیکن اس کا کوئی جو ہے کوئی ثبوت تو لے کے آئے کہ اس نے عوامی طور پر یہ کہا ہو کہ میں
اقبال ولد فلاں فلاں اقرار کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ولد مرزا مرتضیٰ سکنہ قادیان ایک کذاب تھا، مر کے جہنم میں چلا گیا، اور اس کو نبی یا مجدد ماننے والوں کو بھی میں کافر سمجھتا ہوں. یہ شریعت کے مطابق جب تک کوئی نہیں کہے گا تب تک اس کے ایمان پر سوالیہ نشان رہے گا، کیونکہ شریعت ہی معیار ہے، اور شریعت میں یہ کہنا مرزا کا رد، کذاب کا رد کرنا لازم ہوتا ہے. لائیں کہاں اس نے کیا ہے، دائیں. کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ شریعت کے مطابق میں نے مرزا کا نام لے کر جو ہے اس کو جب تک رد نہیں کروں گا تب تک میری توبہ اور میری ردیت قادیانی شریعت کے معیار پر پوری نہیں اترے گی؟ اس کو پتا تھا، لیکن نہیں. بات گول کرنی ہے، اگر مگر کرنا ہے، مرزائیوں کے ساتھ تعلق بھی رکھنے ہیں، اور عاشق رسول بھی کلوانا ہے. یہ معیار دین کا نہیں ہے، ملا کا ہے. تو شریعت نے تو ہر چیز کو جو ہے اس کا معیار مقرر کر دیا ہوا ہے. اس معیار پہ پورا نہیں اترو گے، نماز تک ادا نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی. صبح اٹھے اور بغیر وضو کے 10 نمازیں بھی آپ پڑھ لیں تو وہ نمازیں تو بیکار ہیں نا، کیونکہ شریعت کے معیار کے اوپر شریعت نے جو مقرر کیا ہے معیار، وہ تو یہی ہے کہ وضو کرو پھر نماز پڑھو. اب کوئی صاحب اٹھ کے تو بغیر وضو کے 20 نمازیں بھی پڑھ لیں تو کیا ہے، قبول تو نہیں ہوں گی، کہ شریعت کے معیار کو ہی نہیں کیا گیا. اور آپ بول رہے ہیں کہ جی جناب اقبال سب سے بڑا عاشق رسول تھا. اس نے کب مرزے کا رد کیا ہے شریعت کے قانون کے مطابق، یہ تو بتاؤ. یا پھر کہہ دو کہ شریعت کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت مرزا وہ جو ہے ڈاکٹر اقبال کی ہے، یا یہ بولو نا. اس چیز کے اوپر تو اقبال کے بڑے سے بڑے طرفدار بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ فرض کیا اگر اقبال جو ہے وہ قادیانیت سے باہر بھی آ گیا تھا، اگرچہ اس کا جیسے میں نے کہا نا کہ وہ شرعی ثبوت نہیں ہے، تو پھر بھی یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ اقبال ایک ایسا عاشق رسول تھا جس نے قادیانیوں کے ساتھ کسی قسم کا سوشل بائیکاٹ نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ میل جول رکھتا رہا، جس میں اس کا بڑا بھائی شیخ عطا بھی شامل ہے. شیخ عطا جو زندگی کے آخری لمحے تک وہ حرامی مرتد ہی رہا، قادیانیت کی تبلیغ کرتا رہا، اور جن دنوں اقبال بیمار تھا نا تو انہی دنوں یہ اس کا بڑا بھائی جو غالباً اس سے 15-20 سال بڑا تھا، وہ بھی کچھ بیمار ہوا تھا. اور لاہور میں یہ جو ہے اپنے کوئی کسی قادیانی ڈاکٹر سے وہ علاج بھی کروا رہا تھا. اس کو خبر ملی کہ ڈاکٹر اقبال سخت بیمار ہے اور اپنے بھائی کو یاد کر رہا ہے، تو وہ اپنی بیماری اور بزرگی کے باوجود لاہور سے سیالکوٹ آ گیا. اور سیالکوٹ میں آ کر اس نے ایک مرزئی مولوی سے اقبال کی صحت مندی کی دعا کروائی اور کوئی تعویذ وغیرہ بھی لیا. تو بھائی عاشق رسول جو ہے اس کے لیے مرزئی مولوی جو ہے وہ کرتا ہے، تعویذ لکھ رہا ہے، اس کی صحت کی دعا کروا رہا ہے. عجب بات ہے بھائی. اس سے تو میں حیران ہوں کہ اگر یہ عشق رسول کا معیار ہے کہ مر رہا ہے اور اپنے
مرزئی زندیق بھائی کو جو ہے دیکھنا چاہ رہا ہے، اس سے ملنا چاہ رہا ہے، اس کو گلے لگانا چاہ رہا ہے یا اس سے دعا کروانا چاہ رہا ہے، یار یہ کہاں کا معیار عشق رسول ہے؟ کچھ تو بتاؤ مولویوں، بغیر تو بہرحال اقبال جب مر گیا تو اس کا جنازہ، یعنی دو چیزیں ہیں جو خفیہ رکھی گئی ہے، یا شاید یہ افواہ ہو، لیکن اس میں کہ اس کی ایک مختصر نماز جنازہ اس کے بھائی نے سیالکوٹ میں پہلے کروا دی تھی کہ وہ قادیانی اس کے ہمراہ، لیکن بہرحال اس کا کوئی کیونکہ عطا پتہ نہیں ہے، مرزئی بڑے چلاک ہیں، ایسی چیزیں چھپا کے رکھ لیتے ہیں۔ خیر جو بھی ہے، اللہ کے سامنے تو کوئی چیز پنہا نہیں۔ تو بہرحال پھر یہ اس کے بھائی اور قادیانیوں نے یہی پروگرام بنایا کہ کیونکہ وہ اس کو اسلام کا ہیرو اور ایک بہت بڑا جو ہے مسلمانوں کا نمائندہ کے طور پر ایک چھاپ دینے کا تھا، تو لہٰذا اس کا یعنی اس کو وہاں بھی دفنایا جا سکتا تھا۔ حکم تو یہ ہے کہ جب آدمی کی وفات ہو جائے تو فوراً اس کو مٹی کے حوالے کر دیا جائے، دفنا دیا جائے، لیکن کیونکہ اس کے پیچھے مقاصد سیاسی تھے کہ وہ ایک پبلک فیگر، بہت بڑا آدمی، اور اس کا ایک تاثر بنانے کے لیے اس کے جنازے کو لاہور لایا گیا۔ ظاہر ہے کہ لاہور بڑا شہر تھا اور اس میں جو ہے زیادہ لوگ شریک ہوتے، یہ وہ، تو اسی لیے جب اقبال مرا تو اس کو فوری مٹی کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ 17-18 گھنٹے تک اس کی لاش کو کبھی ادھر کبھی ادھر، حتیٰ کہ اس کا جنازہ میں بھی جو ہے وہ بہت بگدر مچ گئی، کوئی جنازہ بھی نیچے گر گیا، آپس میں لوگوں کی لڑائیاں بھی ہوئیں، اور کتنی دیر تک وہ لاہور کی سخت دھوپ میں بھی پڑا رہا۔ خیر، تو جب اقبال صاحب کا جنازہ لاہور لایا گیا تو اس میں جو ہے وہ اہم چیز نوٹ کرنے والی یہ ہے، ایک شخص تھا سید محسن شاہ۔ یہ سید محسن شاہ جو ہے یہ وہ بندہ ہے جس کا بیٹا جسٹس نسیم الحسن شاہ تھا، جس نے مرزائیوں کے کہنے کے اوپر جو ہے بھٹو کو سزائے موت بھی سنائی تھی 79 میں۔ تو سید محسن شاہ جو ہے وہ قادیانی تھا، یا یہ کہیں کہ جسٹس نسیم شاہ جو ہے وہ قادیانی تھا، یعنی یہ جدی پشتی قادیانی تھے۔ تو اس کے علاوہ حسین بٹالوی وہ قادیانی تھا، یعنی سب جانتے ہیں۔ عبد المجید سالک یہ قادیانی تھا، میاں امیر الدین یہ قادیانی تھا، خلیفہ شجاع الدین یہ بھی قادیانی تھا، جسٹس دین محمد وغیرہ، ان سب قادیانیوں کی زیر نگرانی جو ہے نا اقبال کی نماز جنازہ ادا ہوئی۔ آپ بتائیں ہاں مولویو، کچھ تو غیرت کرو تاڑی بہنوں۔ اور انہی مرزائیوں نے اقبال کی نماز جنازہ میں شرکت بھی کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قادیانی مذہب میں نماز جنازہ جو ہے وہ صرف اور صرف وہ قادیانیوں کی پڑھنے کی اجازت ہے۔ مسلمان مر جائے تو اس کی تو نماز جنازہ ادا نہیں کرتے قادیانی، اور جو کوئی کرتا ہے اس کو وہ اپنی جماعت سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن یہاں منصوبہ بندی کے تحت سارا کام ہو رہا ہے، تو سامنے بات ہے کہ محمد علی جناح جو ہے وہ اس کی نماز جنازہ میں چودھری ظفر قادیانی نے ادا نہیں کی تھی، اس نے، کیونکہ ان کے مذہب میں یہ اس چیز کا اجازت نہیں دیتا نا۔ تو پھر یہ مرزائیوں نے اقبال کی نماز جنازہ کیوں ادا کی ہے؟ اور دسو تاڑی نو۔ تو اقبال کا بڑا بھائی، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، شیخ عطا ایک کھلا قادیانی تھا، جس کی اولاد آج تک جو ہے وہ قادیانیت کا کے فالوورز ہیں، آج تک ان میں کوئی مسلمان نہیں ہوا۔
حتیٰ کہ دیکھیے قادیانی جو اگر وہ اس کا وہ جو ہے اقبال، میں نے وہ ویڈیو وہ کلپ بھی سنایا ہے مرزائیوں کی زبانی کہ اقبال کا بیٹا جو ہے لاہور کینٹ میں جو مرزائیوں کا خفیہ مرکز تھا جہاں یہ بیٹھ کے سازشیں کیا کرتے تھے خاص طور پہ بھٹو حکومت کے خلاف، یہ ہر ویکینڈ پہ وہاں جایا کرتا تھا. اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کا کیا کام ہے، ایک مسلمان کا کیا کام ہے کہ وہ قادیانیوں کے مرکز میں جائے، اور ویسے بھی وہ تو مسلمان کو آنے ہی نہیں دیتے وہاں، کیونکہ ان کی راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی خفیہ منصوبہ بندی ہوتی ہے ان ہڈن سینٹرز جو ہیں وہاں پر. تو وہاں صرف وہ مولوی مشتاق جیسا قادیانی آئے گا جس کا میں نے وہ بتایا، اور جس یار یہ علامہ یہ جو اقبال ڈاکٹر اقبال کا بیٹا آئے گا نا، کیونکہ یہ ان کے اپنے ہیں. ہمیں تو کوئی وہاں نہیں چھوڑے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ قادیانی نہیں ہے، قادیانی مخالف ہیں، ان کو تو اس محلے میں ہمیں نہیں آنے دیتے، گھر تو دور کی بات ہے. یہ اس کا جو شیخ حجاز جو اس کا بھتیجا تھا جس کو اقبال نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کا سربراہ بنایا، لیکن اور بتاؤ یا کسی مرزائی کو، اوے حرام زادو مولوی ہو، اگر تم میں کوئی غیرت ہے بتاؤ کہ اقبال جس کو تم عاشق رسول کہتے ہو، اس کے عشق رسول کی انتہا یہ ہے کہ خود مر رہا ہے اور اپنے بچوں کی جو نگہ کا ولی جو ہے ایک کھلے مرزائی کو بنا رہا ہے، اپنے بھتیجے کو شیخ حجاز کو. اوے بہن چودو، تمہیں شرم آنی چاہیے، ایسے شخص کو تم عاشق رسول کہتے ہو، کیا منہ دکھاؤ گے نبی کے سامنے؟ اور یا مقبول جان زاد احمد تو ویسے ہی وہ کافر لوگ ہیں، ان کا ڈزنٹ میٹر، لیکن تم جو اپنے آپ کو راسخ العقیدہ مسلمان کہتے ہو، تہاڈی بھن نو تہاڈے تو بڑا منافق کون ہو سکتا ہے؟ حرام زادے ہو، جن کا سردار وہ حرام زادہ کتا غلیظ مرتد پلید کیا خادم قادیان تھا. تم جیسا بغیر، آج کل سنا کوئی شاہ بخاری کوئی وہ جو اس کی نقل اتارتا ہے، اس کو تو میمی گری میں اول نمبر ہونا چاہیے تھا، وہ خادم قادیان کی نقل اتار کے اقبال کا ڈنڈورا پہ پیٹ رہا ہے، کوئی لڑکا سا ہے. اس بہن چوت سے پوچھو کہ آج تیری بہن تو ذرا دس کہ یہ نشانیاں عاشق رسول کی ہوتی ہیں جو تم اس کو بڑا کوڈ کرتے ہو ہر جگہ پر. حرامیوں، آغا وسیم تو تمہیں وہاں تک پہنچا کے آئے گا جہاں تک تم سوچ بھی نہیں سکتے. بہن چوت کنجر حرامی کتے. تو جناب حد یہ ہے کہ علامہ جو ڈاکٹر اقبال کی جو نماز جنازہ ہے اس کا سارا ارینج قادیانیوں نے کیا. اس کا بھائی قادیانی جو ہے وہ اس کو قبر میں اتار رہا ہے. اور یار بتاؤ یہ عشق رسول کی نشانیاں ہیں یا بولو یہ سب جھوٹ ہے جو تسی بہن چودو ایڈے ہی وڈے مفکر رہے ہوتے. یہ فیکٹس کو آنکھیں بند کر کے تم بہن چودو اس کو عاشق رسول کہہ رہے ہو. لیکن پھر بات یہی ہے کہ یہ بہن چود ایسے غلیظ ناپاک لوگ ہیں یہ مولوی، انہوں نے شریعت کے حکم کو نظر انداز کرنا ہے اور مرضی کے حکم کو ماننا ہے، اور بالکل یہ مرضی پلان ہے کہ اقبال جیسے متنازع شخص اور یقیناً قادیانی نواز جو قادیانیوں کو جو ہے کشمیر کمیٹی کا ممبر بنا رہا ہے، وہ قادیانی مخالف تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ کیا ہے سازش کہ ایک قادیانی نواز یا قادیانی کو پاکستان کا خالق بنا کر پیش کیا جائے، اور جس میں قادیانی جماعت مولویوں کے تعاون سے مکمل کامیاب ہے. خدا کی قسم ہے کہ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر علیحدہ مسلم ریاست بنانے کا جو تصور تھا وہ شیخ سر ہندی رحمت اللہ علیہ نے
دیا تھا. اس کا کوئی نام نہیں لیتا. اقبال 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 اقبال. تو یہ جو قوم اپنی اصل تاریخ کو ہی نہ جان سکے وہ کیا اپنے ملک کی اپنے قوم کی خدمت انجام دے سکتے ہیں جی. جن کو سچ اور جھوٹ کا ہی نہیں پتا. آج وہ نعرے لگا رہے ہیں اتنے آغا وسیم کی باتیں سن کے اور لوگوں کی جنہوں نے اقبال کی مرزائی نوازی پہ بڑا کام کیا, لوگوں کو بتایا, وہ چیزیں سب نظر انداز کر کے اور اقبال کو وہ عاشق رسول کہہ رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے ان کا ایمان تو گیا. یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ جناب وہ اپنے مرزائی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سوشل بائیکاٹ نہیں کیا, ان کے ساتھ آخری دم تک رہا, اور اپنے ہی بھائی کو اس نے وہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام ثانی کہہ دیا جو پکا مرزائی تھا. کمال ہو گیا یار یہ عشق رسول. اور اچھا چلو اس نے پھر اس پہ توبہ بھی نہیں کی. اقبال نے کہا یا نہ کہا کہ اگر اسلام کا صحیح نمونہ دیکھنا ہے تو قادیان میں جا کر دیکھیں. کہا کہ نہیں کہا تھا ڈپ پہنو. اور اچھا اس نے یہ کبھی یہ کہا کہ یار میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا تھا, میں معافی مانگتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں. وہ تو شرک و بدعت کا ایک مرکز ہے, وہ تو شیطانیت کا ایک مرکز ہے جس کو میں نے اسلام کا نمونہ کہہ دیا تھا. کس پین چود مولوی کے سامنے انہیں توبہ کیتی ہے؟ تاڑی پہنو تم تو شرم ہی نہیں آتی. تھی تو دین کو تم لوگوں نے مزاق بنا کے رکھ دیا ہوا ہے. کیا 1923 میں کی بات ہے, وہ اس نے کیا کہتے ہیں ایک وہ کیا تھا سپیچ کی تھی جس میں اس نے مرزا قادیانی کو جو ہے وہ ہندوستان کا سب سے بڑا مفکر اسلام اور اسلام کی خدمت کرنے والا کہا تھا. جب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اور اس نے اپنے ایک بھی سٹیٹمنٹ سے جو ہے رجوع نہیں کیا, توبہ نہیں کی, نہ اس کی قادیانیت کے ردیت میں شرعی اس کا کوئی ہے. ایک بات اس نے گول مول کر دی کہ جی اگر یہ کہتے ہیں تو وہ پھر دار ہے. تو ایسی باتیں تو مرزائی آج بھی کر رہے ہیں, خدا کی قسم کر رہے ہیں. ہاں ہوتے وہ مرزائی ہیں. تو عجیب سی بات ہے. اقبال 1916 میں وہ ان کو رد بھی کر رہا ہے اور 1935 میں ان کو مسلمان یعنی 1916 میں ان کو کافر بھی کہہ رہا ہے اور 1935 تک جو ہے ان کو مسلمان بھی سمجھ رہا ہے. ہاں ارے مسلمان سمجھا تھا تو کشمیر کے مسلمانوں کی کمیٹی کا اس نے وہ صدر بنایا نا. او خادم حسین او جہنم دے کتے, یہ اقبال اپنے بڑے بیٹے کیا نام تھا اس کا, آفتاب شیخ آفتاب اس کو کون سے اسکول میں بھیجا تھا تعلیم کے لیے. تو بھی اپنے پتر نو اپنا پھر مرزا قادیانی دے اسکول تعلیم الاسلام میں بھیجنا, عاشق رسول کی نقل کرنا, اس کو وہاں بھیجتا نا ربوہ کے اسکول میں. اقبال نے اپنی اولاد کو مرزائیوں کے اسکولوں میں بھیجا ہاں پر عاشق رسول. اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں یار, انتہا تو یہ ہے کہ ایک طرف اقبال جو ہے مرزائیوں کو اس نے کہا کہ اگر مگر کا جو منافقانہ سٹیٹمنٹ بھی دیا, اور پھر اس کے بعد انہی مرزائیوں کا وہ جو تھا دوسرا وہ کیا حکیم نور الدین, وہ کوئی کیا ہوتا ہے اس کا فتویٰ لینے کے لیے مرزائی کے پاس بھیج دیا. یہ عشق رسول ہے.
ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਗੈਰਤ ਹੋਏ مولویوں. یعنی انتہا سے زیادہ قادیانیت نوازی اقبال کے ظاہر و باطن سے عیاں ہو رہی ہے، اور تم بہنچود اس کو عاشق رسول کہہ رہے ہو. اچھا شاعر کہو، اچھا سیاستدان فلاسفر کہہ سکتے ہو، لیکن عشق رسول بہت بڑی چیز ہے. اللہ خاص اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، جیسے غازی علم الدین تھا، جیسے ذوالفقار علی بھٹو تھا، جیسے ممتاز قادری تھا. صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اب بھی اقبال کو تم خامخواہ میں عاشق رسول کہہ رہے ہو. اس نے قادیانیت کے خلاف کیا کیا ہے پہنچو؟ اس نے کسی قادیانی کو مسلمان کیا؟ اس سے بڑے عاشق رسول تو وہ ہیں جنہوں نے آج جو ہیں مرزائیوں کو مسلمان بنا رہے ہیں. تو ایسے فضول جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا. یہ کافروں کا شیوا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. ہمارے مولوی تو مسلمانوں سے بھی گئے گزرے ہو چکے ہیں. ہائے یہ حال ہے جس قوم کا، اور وہ کہیں کہ جی ہم عشق رسول میں ہم جیسا کوئی ہے نہیں. ہاں یقیناً قوم کے اندر عشق رسول ہے، بہت زیادہ ہے، مولویوں کے اندر نہیں، مولویوں کے اندر نہیں. یہ بہت بہنچود لوگ ہیں، اور ان سے پیچھا ہٹاؤ. آغا وسیم تم لوگوں کو صحیح راستے پہ لے کے جا رہا ہے، صحیح فیکٹ بیس باتیں کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے. سچے کے ساتھ جاؤ گے یا جھوٹے لوگوں کے ساتھ، یہ خادم قادیان اور ایرا غیرہ کے ساتھ؟ اور وہ ایک ثاقب باجوائی دلہ جس نے آج تک اس ماچود نے توبہ نہیں کی کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے گستاخانہ لفظ ادا کر دیا کہ وہ کنگال تھے معاذ اللہ. اس بینچود نے آج تک توبہ نہیں کی. دیکھو یار، یعنی اب انا جو ہے اس قدر زیادہ کہ جناب نبی کی ذات کے اوپر بھی آ کے اپنی انا کو وہ حرام زادہ، وہ دلہ، وہ کنجر جو ہے وہ فوقیت دے رہا ہے. اور لوگ ایسے بینچودوں کے پیچھے لگتے ہیں، ان کو کروڑوں کے فنڈز بھی دیتے ہیں. حد ہو گئی ہے بینچود. انتہا ہے، انتہا ہے گمراہی کی، جہالت کی. اس سے بڑھ کے اور کیا جہالت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بہت ساری اس میں ایک اضافی بات بھی کروں گا کہ مجھے کسی نے بھیجا تھا، وہ کوئی نواز ہے، کوئی ینگ سا لڑکا، اس نے بڑے اچھا کام کیا تھا جب اس نے وہ انجینئر مرزا کو جو ہے ایکسپوز کیا تھا. اس کے بہت سارے اور بڑے ہی مدلل طریقے سے اس نے اس کو رد کیا ہوا ہے، جو ایک اچھا کام ہے، ماننا چاہیے. لیکن وہ میں حیران ہو گیا، وہ اتنا جاہل ہے. تینوں نہیں پتا انہاں چیزاں دا تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ. تم کل کے بچے ہو، تمہیں کیا پتا ان چیزوں کا کہ طالبان کیا ہے اور افغانستان کا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں اتنا اچھا تم نے کام کیا، لیکن تمہیں بغیرت آدمی شرم آنی چاہیے کہ تم طالبان کو جو ہے اسلام کا ہیرو بنا رہے ہو. ان کے اندر تمام وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. لمبے بال ہوں گے، شلواریں اونچی رکھیں گے، ظلمت کو شریعت کہیں گے، دوسروں کو جو ہے اپنے علاوہ اور کسی کو مسلمان نہیں مانیں گے، دوسروں کو مشرک اور بدعتی کہہ کے قتل کریں گے. ہاں دائرہ اسلام سے ہر وقت اللہ کا نام لیں گے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج. ساری نشانیاں ان طالبانوں میں پائی جاتی ہیں. تمہیں نبی کی حدیث یاد نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ پھر تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم، اور ہاں نواز نام ہے اس کا کیا ہے، میں تمہاری رسپیکٹ کر رہا ہوں، تم فوراً یہ اپنا سٹیٹمنٹ واپس لو، ورنہ پھر تیرے سامنے تو ہوگا اور تیرا یہ سٹیٹمنٹ ہوگا اور آغا وسیم کی زبان ہوگی، پھر تیرے لیے بہت مسئلہ ہوگا. تم نے اچھا کام کیا ہوا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم نے طالبان کو، جو بلا شبہ بدعقیدہ بھی ہیں، CIA کی پیداوار ہیں، اور ایک ڈیزائن کے تحت جو ہے ان کو وہاں لایا گیا ہے، ان کے پیچھے ہدف، اور یہ اسلام سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے. تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں وہاں رہ چکا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ کیا ہے.
نشہ وہ کرتے ہیں، ہم جنس بازی کی عادتوں میں وہ ابتلا ہیں. یار تمہیں تو اچھا خاصا تمہیں حلیے ان کے دیکھ کے تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان کے حلیے ہو ہی نہیں سکتے. نواز دیکھو خدا کی قسم تم جاؤ ان میں سے لوگوں کو جا کے سنو، ان کو تو پہلا کلمہ نہیں آتا یار، اور تم ان کو اتنا بیان کر رہے ہو. ٹھیک ہے تمہیں پنگا نہ لو جس چیز کا نہیں پتا. میں نے وہ مفتی منیر جیسے کو ڈنڈا دے کے رکھ دیا تھا اس بینچوت کو، ہاں تو کس بات کی مولی ہے؟ تو چھوڑ دے. یہ میں تیری عزت کرتا ہوں، تم نے اس سے اچھا بہت اچھے طریقے سے بات کی تھی، لیکن اپنا یہ بیان واپس لو کہ تیرے اس بیان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی جو ہے وہ اس کی روشنی میں نہیں ہے، بلا شبہ نہیں ہے. وہ خارجیوں کا ایک حصہ ہیں جو تم ان کو کہہ رہا ہے. تمہیں نہیں ان چیزوں کا پتہ. میرا ٹیلی فون نمبر، میرے ہر چیز تیرے پاس اگر نہیں ہے تو کسی سے لے لے، مجھ سے رابطہ کر لے، میں تمہیں سمجھا دوں گا. ایک بار مجھ سے بات کر لے، پھر جو ہے نا توبہ کر اس کے اوپر تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر دیکھ میں تیرا بھی حال وہ خادم قادیان جیسا کروں گا اس بیان کے اوپر کہ تو نے نبی کی ضد میں بات کی ہے. ٹھیک ہے تم سے ایک غلطی ہوئی ہے، رجوع کر ورنہ I'm coming after you. اقبال کو عاشق رسول کہنے سے پہلے ہمیں بہت جانچ پڑتال کرنی چاہیے. دیکھیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تاریخی سچ ہیں. یہ کوئی 1500 سال پرانی تو تاریخ نہیں ہے، یہ ماڈرن دور ہے. پچھلے 100-150 سال جو ہے یہ اس میں پریس بھی تھا، اس میں جو ہے خبروں کا ایک باقاعدہ سلسلہ بھی تھا، کتب چھپتی ہیں، اخبارات تھے، اور بہت سارے ایسے ذرائع موجود تھے جس کے اندر جو ہے لوگوں کو اس وقت کے واقعات کا تفصیلی بیان بھی ملتا ہے. تو بالکل دیکھیے یہ ڈاکٹر اقبال جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ کالج یا کسی لاہور کے کسی اسلامیہ کالج یا کسی ایک فنکشن میں جو ہے اس کا موضوع جو تھا سائنس اور مذہب اسلام پر تھا، قرآن کا اس میں سبجیکٹ تھا. تو ڈاکٹر اقبال صاحب جو تھے وہ اس میں کیا تھے، صدارت کر رہے تھے. تو انہوں نے جناب مرزا قادیانی کے بیٹے کو بھی اس میں بلایا کہ وہ قرآن کے اوپر لیکچر دے، اور نہ صرف بعد میں بلکہ اس کی تعریف بھی کی کہ اس نے بڑی اچھی تقریر کی ہے. تو کسی سکھ کو بھی بلا لیتا. کیا یہ عشق رسول ہے؟ کوئی مولوی جواب دے. اور پھر اس نے دلیل کیا بنائی کہ وہ جو مرزا بشیر اس نے جو کشمیر کمیٹی، مسلم کشمیر کمیٹی کا وہ سربراہ بنایا، اس نے دلیل یہ دی کہ ان کی جماعت جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت مفید کام کر رہی ہے اور ان کے پاس وہ پریس ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، ان کے پاس تمام ذرائع ہیں کہ وہ مسلمانوں کشمیر کے مسلمانوں کی خدمت کر سکیں گے. ظاہر انہوں نے کی، بڑی اچھی خدمت کی. سینکڑوں جو ہیں لوگ کشمیریوں کو انہوں نے قادیانی بنا دیا. تو یہ جو ہے پھر اس نے یہ کیا ہے، یہ تو منافقت تو ہے سو ہے، لیکن اس نے دنیاوی جو وسائل ہیں ان کو ترجیح دی اور قادیانیوں کو جو ہے کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنایا، جبکہ عشق رسول، ختم نبوت کے کنسپٹ کو پیچھے چھوڑ دیا. پھر بھی یہ مولوی کہہ کہ عاشق رسول سی تے بڑے بڑے پین چود نے پھر مولوی. تو اقبال صاحب جو ہیں وہ 1933 میں غالباً
وہ یا 32 میں وہ لندن بھی گیا، وہاں پر جا کے آن ریکارڈ ہیں یہ ساری چیزیں، جاؤ برٹش انڈیا لائبریری کے وہ جو ہے وہاں پر تمہیں سب کچھ مل جائے گا. یہ سب وہاں پر قادیانیوں کی جو عبادت گاہ تھی وہاں گیا، وہاں کے جو ہے وہ مولوی صاحب جو تھے اس سے ملا، اس کے ساتھ اس نے اس کی دعوتیں کیں، اس کو جناب اپنے فنکشنز میں بھی بلاتا رہا. اور یہ جو ہے ایک اور کیا نام تھا، مولوی غلام رسول مہر، یہ وہ بندہ ہے جو قادیانی، جو جب علامہ اقبال مر گیا تھا نا تو یہ جنازے کی انتظامیہ کا بندہ تھا، اور یہ کسی روزنامے کا ایڈیٹر بھی تھا. تو یہ تو قادیانی تھے، قادیانیوں نے اس کے سارا نماز جنازہ کا ارینج کیا. بڑا چنگا بھی، بڑا وڈا عاشق رسول سی تڑی پہن. تو بہرحال یہ یہاں کا ایک واقعہ ہے، اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہ وہاں پر مرزائیوں کی عبادت گاہ میں جا کے انگریز جو مرزائی بنے تھے ان کی تعریفیں کرتا رہا، ان کو انعام بھی دیا کچھ اس نے، اور پھر مرزائیوں کا شکریہ ادا کیا کہ تم اسلام کی خدمت کر رہے ہو، یہاں لوگوں کو مرزائی بنا رہے ہو. تو یہ تمام چیزیں سب کے سامنے ہیں. یہ اس کی دوستی تھی اس کے ساتھ چودھری ظفر اللہ خان کے ساتھ قائد اعظم وہ ڈاکٹر اقبال کی. مجھے بتائیں اسلام اجازت دیندہ ہے؟ تہاڈی بھن کتی دے پترو مولویو. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، میں کیا کیا بتاؤں. خدا کی قسم ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی قادیانی نوازی کے، قادیانیوں کی فیور میں اتنے زیادہ واقعات ہیں، اور عشق رسول کا جو ہے اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، ماں سوائے کہ اس نے جو شاعری کی ہوئی ہے تو ڈزنٹ میٹر. یہ منافقت ہے. خود بینچو تو مرزائی تیرا جو وہ بھائی ہے، ہاں تو خود اپنی اولاد کا مرزائیوں کو وہ بنا رہا ہے، ولی بنا رہا ہے، ہاں، اور تیری شاعری کا کیا فائدہ پھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شاعری خوش نہیں کر سکتی. ہاں تو شعر و شاعری نہ کرتا مگر اپنے خاندان والوں کو کہتا تف ہے تم پر، تم میرے نبی کے نہیں ہو تو میرے کیوں ہو، میرے نہیں ہو سکتے. تمہارا میرا مرنا جینا ختم ہے، لیکن وہ بہن چود آخری دم تک، بلکہ اس کو لحد میں جو ہے وہ مرزائی اس کے بھائی نے اتارا. بہن چودو تسی کہہ رہے ہو، کہہ دیتا نا. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا کہ جی ہمارے مرنے کے بعد جو ہے کوئی بد عقیدہ ہمارے جنازے میں شامل نہ ہو، اور اس بہن چود کو تو معلوم تھا کہ میرا سارا ٹبر جو ہے وہ مرزائی ہے، میں مروں گا تو اس کے اوپر تو اس نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. وہ تو جانتا تھا کہ یہ نماز جنازہ وغیرہ میری سارے مرزائی ادا کریں گے. ہاں لعنت بہن چودو تسی مولوی ایڈی سمپل چیز نہیں سمجھ دے. اور جو کوئی میری باتیں سن کے اس کا کوئی جواب دے تو میں مانوں اس کو. میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں قادیانیت کی نوازی کی، اقبال کی، لیکن میں تھوڑے سے واقعات بتا رہا ہوں. تو یہ معیار ہی نہیں ہے. ہمیں سچائی کے اوپر آنا ہے. سچائی صرف یہ ہے کہ جس ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ جی سیرت اسلامی کا ٹھیٹھ نمونہ جو ہے وہ قادیان میں ملتا ہے، لیکن یہ تو اس کے اوپر اس نے کبھی توبہ نہیں کی کہ میں غلط تھا. اس نے کبھی یہ توبہ نہیں کی کہ میں نے جناب وہ قادیانیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا ان کے ساتھ، اور میں نے ان کا بائیک آؤٹ نہیں کیا، میں نے ان کے ساتھ قطع تعلق نہیں کیا. اس پر بھی اس نے کبھی توبہ نہیں کی. تو توبہ کا عمل تو اللہ کو بڑا پسند ہے، کر لیتا
تو ہم کہتے ہیں ہاں بھئی اس میں کوئی غیرت اسلامی تھی، اس نے نہیں توبہ کی ہوئی. تو جو توبہ ثابت نہیں ہے ان چیزوں سے، اس لیے بہت محتاط رہیں، بہت محتاط رہیں، ورنہ مرنے کے بعد جیسے وہ مرزا قادیانی مر کے جہنم میں گیا اور اس کو جوائن کیا ضیاء الحق نے، اس کو جوائن کیا اسی جہنم کے حصے میں یہ خادم قادیان وغیرہ نے اور بہت سارے لوگوں نے، مدودی وغیرہ نے. تو یہ تو معیار ہے بھائی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہی معیار ہے. تم کہاں کے بینچودو لوگوں کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہو فلاں عاشق رسول اور فلانا یہ اور یہ، وہ دلہ کنجر حرام زادہ وہ مولوی قادیانی کیا خادم قادیان، اس بینچود کو شرم نہیں آئی کہ سارے قادیانیوں کو عاشق رسول کہتا پھرتا ہے. ہاں ایک عاشق صحیح عاشق رسول کا اس نے نام نہیں لیا، وہ سارے اور جی فلانا بھی عاشق رسول فلانا، وہ سارے دیکھو تو قادیانی نکلے. اور اس بہن چود نے پھر بھی تو نہیں کہا کہ بھئی غلطی ہو گئی مجھ سے جو ہے میں توبہ کرتا ہوں، نہیں کہا. تو میں پھر یہ کہتا ہوں اللہ پھر ایسے لوگوں کو توبہ کی مہلت نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں جیسے وہ فرعون بن گیا تھا. تو چھوڑو ان باتوں کو، سچ کی طرف آؤ. سچ یہی ہے، خدا کی قسم ہے کہ علامہ کے ڈاکٹر اقبال نے شریعت کے مطابق قادیانیت کا رد نہیں کیا، جو معیار ہے کسی کو مسلمان سمجھنا، اور اس کی قادیانیت کی خدمات بہت زیادہ ہیں. وہ اس کا تھوڑا سا نمونہ میں نے دیا ہے. قادیانیوں کا اس نے بائیکاٹ نہیں کیا، یہ بھی سب پر ثابت ہے. قادیانیوں کے لیے جو ہے اس نے جو کچھ اچھی اچھی باتیں کہی ہوئی تھی ان سے بھی رجوع نہیں کیا. پھر یہ عشق رسول تو نہ ہوگا نا. تو اس لیے عوام جو ہے، یہ جو لوگ منہ اٹھا کے اس کو فلانا فلانا رحمت اللہ علیہ اور جناب ولیوں کی صف میں لا رہے ہیں، عشق رسول کا درجہ دے رہے ہیں، وہ یقیناً قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، خدا کی قسم ہے. پاکستان کے اندر کوئی قومی ہیرو، کوئی ایسا آدمی جس کو جو ہے شان بیان کی جاتی ہے، وہ عین مرضی پلان کے مطابق کی جاتی ہے. انہی کا حوالہ کتب میں ملے گا، انہی کے ٹی وی شوز بھی ہوں گے، انہی کو جو ہے شہید وطن کہا جائے گا، انہی کو جو قادیانیوں کو ہر جگہ قادیانی. بیچ میں سے جب آپ تحقیق کریں گے تو بعد میں پتہ چلے گا کہ جس بھی طبقہ فکر کی کے بندے کی جو ہے وہ تعریف ہو رہی ہے، اینڈ آف دا ڈے وی ول فائنڈ ہی اور شی دے آر قادیانی. اور یہ اب اس کے جو لائبریری مزار وغیرہ یہ ساری قادیانیوں کی فنڈنگ ہے. اگر یہ قادیانی مخالف ہوتا تو خدا کی قسم ہے پاکستان میں ڈاکٹر اقبال کو کوئی جانتا تک نہ. کیا فضول تم نے سارے فیکٹس تم نے سامنے رکھے ہیں، سب نشانے ادر یہ جو ہیں وہ بینچو دو وہ قادیانیوں کو دیتے ہیں، پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا. ہر سال یہ جو یوم پاکستان پہ جو تغمے دیے جاتے ہیں اس کا 70 سے 80% حصہ قادیانیوں کے پاس جاتا ہے. تم مولویوں کو اگر خبر نہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ باتیں سچ نہیں ہیں. تم مولویوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم اگنورنٹ لوگ ہو، تم جاہل لوگ ہو. تم میں یہ بھی نہیں پتا کہ جن لوگوں نے جو ہے افغانستان کے سارے مزارات شہید کر دیے تم ان کو بریلوی کہہ رہے ہو. او کنجر و دلہ منیب کتھے وے آئے نا جواب دوے ہاں میریاں گلاں دا وڑ گیا نا. یعنی تمہاری لائف ٹائم میں تم اپنے دوست و دشمن کو نہیں پہچان سکتے. طالبان جیسے خارجیوں کو تم بینچو دو یہ اسلام کا مجاہد کہہ رہے ہو، یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ساری باتیں ہیں. اور 100 سال پیچھے 10 سال پیچھے کی باتوں کا تمہیں کیا ادراک ہوگا حرامیوں. قوم کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اگر وہ حقیقت میں مرزیت سے ملک کو آزاد کروانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس صرف اور صرف مرزئی ہٹاؤ تحریک کے علاوہ اور کوئی مرکز نہیں ہے اور
کوئی چیز نہیں ہے. نہیں آؤ گے اپنا جو ہے نا خود ہی اس کے گناہگار ہوگے. میں تو دعوت دے رہا ہوں. تو ہم نے مل کے پاکستان یہ سب سے پہلا تمام مولویوں کا بائیکاٹ کرو, میری تنظیم میں آؤ, میرے پاس مکمل پروگرام ہے جس کا میں بتاتا بھی رہتا ہوں. ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے مرزائیت کو کمزور کریں گے. ہم نے مرزا قادیانی لعنتی کے اوپر اب بات ہی نہیں کرنی, وہ تو بینچو جہنم میں کا کتا بن چکا ہوا ہے. جو آج کا مسئلہ ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم سے لے کے تھانے دار تک بینچو تو مرزائیت تمہیں, اور وہ مرزائیت کے فروغ کے لیے شب و روز کام کر رہے ہیں, اور تم ماچو حرام زادو کتوں مولویوں اپنے شہداء کا 1953 کی ایک چھوٹی سی یادگار نہیں بنا سکتے. تم اتنا مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ضیاء قادیانی تھا مسلمانوں کی عبادت گاہ سے اس کی ناپاک قبر کو ہٹایا جائے. لعنت تھا تم پہ حرام کی اولادوں. تمہیں یہ بینچودو یہ حق کہنے کی کا اللہ جو ہے نا وہ جرت نہیں دے رہا, کیونکہ تم اللہ کے دشمن ہو. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنرل اعظم نے 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا تھا, اس کے نام کی کوئی یادگار یہاں نہیں ہونی چاہیے, کوئی لاہور کی مارکیٹ کا نام جنرل اعظم کے نام پہ نہیں ہونا چاہیے. تم میں یہ کہنے کی جرت نہیں کشتی کے پترو بینچودو. تم کہتے ہو ہم اپنا جو ہے وہ خون کا آخری قطرہ بھی دیں گے. نو. تو بہت ساری چیزیں ہیں, میں بارہا بیان میں تو یار میں سمپل سی بات کرتا ہوں. تم ماچو اتنے زیادہ فنڈنگ لینے کے باوجود, اتنے زیادہ تمہارے فالوور ہونے کے باوجود تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کا جو آئینی حلف نامہ ہے اس کا متن بحال کیا جائے, جس میں 1973 میں ہی مرزائیوں کو کافر قرار دے دیا گیا تھا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ پلید شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور اس کو جو نبی یعنی کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یہ متن ہے, اور اس کو نبی یا مجدد ماننے والے بھی کافر ہیں. تم اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے حرام زادو. تم نے کیا مرزائیوں کے خلاف جنگ کرنی ہے حرام زادو؟ صرف آغا وسیم یہ باتیں کر رہے اور تم اس کا بھی ساتھ نہیں دیتے, مخالفت کر رہے ہو. ماں چودو تم نے میرا وہ فیس بک جو 12 سال کی میں نے محنت سے وہ بھی تم نے بین کروا دیا. لعنت ہو تم پر. تو تم میں اتنی جرت نہیں کہ رول آف فیتھ ان آرمی وہ دوبارہ جو بھٹو شہید نے بنایا تھا, جو ضیاء الحق نے ختم کر دیا, اس کو بحال کروانے کا مطالبہ کر سکو. تم میں اتنی جرت نہیں کہ بینچو دو تم مرزائی کو مرزائی کہہ سکو. تم کہاں کے عاشق رسول ہوئے؟ تم الٹا مانچو دو اس کو جو ہے باجوے کو مسلمان کہتے ہو بغیر کسی شرعی دلیل پہ. کوئی بھی مولوی ہو جس نے بھی اس کو مسلمان کہا ہے وہ کافر ہو چکا ہوا ہے. جس نے بھی اس کے بچوں کا نمازیں اور کیا کہتے ہیں وہ نکاب کروایا ہے وہ کافر ہو چکا ہے. بینچو دو تم ان کے جلسوں میں جاتے ہو, لوگوں ان کو کروڑوں پہ فنڈنگ کرتے ہو ان کافروں کو, اور جو آغا وسیم کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تم اس کی مخالفت کرتے ہو. شیم آن یو. ابھی بھی وقت ہے, دنیا اور آخرت سنوارنی ہے, تو مرزائی ہٹاؤ تحریک کا ساتھ دو. ہم مرزائیوں کی کو بتا دیں گے کہ یہ ملک ولیوں کی دھرتی ہے, یہ کسی قادیانی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ہم نے جو ہے ان کو یہاں سے ان کی جو گرفت ہے اداروں پہ وہ ختم کروانی ہے. سب سے پہلے فوج مسلمان فوج ہمارے بھائی ہیں اور زیادہ تعداد میں ہیں, لیکن انہوں نے قادیانی افسران کی غلامی قبول کر لی ہوئی ہے, نہیں اٹھ رہے. یار سارے مرزائی, اور پھر تم اسی مرزائی فوج کو جو ہے حضرت امام مہدی کی لشکر بیان کر رہے ہو. تم بینچودوں کو شرم نہیں آتی؟ لونڈے باز لوگ جو طالبان ہیں اس کو امام مہدی کا لشکر کہہ رہے ہو. جو اینٹی خراسان ہیں ان کو خراسان نہیں بتا رہے ہو کہ یہ خراسان سے لشکر اٹھے گا تاٹی پہن. تم بینچودو اتنے ناپاک ہو.
یعنی جس لشکر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ امام مہدی کے لشکر میں وقت کے ابدال اور اولیاء ہوں گے، وہ ان بہنچودوں نے طالبانوں کو تو پہلا کلمہ نہیں آتا تو تم ماں چودو ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ وہ ہوں گے. تو بے شمار چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے اوپر میں پھر بھی اگین اینڈ اگین میں ہمیشہ بیان کرتا آ رہا ہوں. میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا طالبان اور امریکی ایک ڈرامہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. امریکنز یہاں پر افغانستان میں ہرگز طالبان کو ختم کرنے نہیں آئے، طاقت بنانے آئے. اور وہ تو آپ نے جائیں میری ویڈیو سن لیں پرانی، تو یہ بالکل اس کو ہب بنانا ہے انہوں نے ٹیررزم کا، اور وہ جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. دوسرا بہت سارے ہیں، بالکنائزیشن آف افغانستان بھی شروع کرنے والے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سب کے سامنے بتا چکا، پھر بھی اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ نہیں سنتے، تو افسوس کی بات ہے. لیکن ہمارا کام ہے کہ سچ بیان کر دیں انشاءاللہ تعالی. آئیں میرا ساتھ دیں، ہم مرزائیت کو تو پاکستان سے ایسے ختم کریں گے کہ جیسے اس کا وجود نہیں تھا یہاں پر. اور اس کو ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دیں، یہ کر دیں. نو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ جو یہ ہے کہ ان کو پاکستان کے اداروں سے جو ان کا ہولڈ ہے، جو اصل طاقت ہے ان کی، وہ کمزور کریں. جس دن وہ کمزور ہو گئے، یہ سارے کینیڈا بھاگ جائیں گے. پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ ان کے پلید لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگیں. وہ you don't need that. ہم اس طریقے سے، اپنا ملک ہے، اپنے ادارے ہیں، اور اس کے سربراہ مسلمان ہونے چاہیے، نہ کہ قادیانی. ماں چودو تم نے ان کو تو قبول کر لیا ہوا، اور باتیں تم کر رہے ہو کہ جی ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول کوئی نہیں. لعنت ہے تم پہ، شرم کرو. ابھی بھی وقت ہے. مرزائی ہٹاؤ تحریک کا ساتھ دو. ہم انشاءاللہ اس ملک میں ایک عظیم انقلاب لائیں گے جو مذہبی اور پاکستان کی جو غربت ہے اور جہاں پر لوگوں کی سفرنگ ہے وہ بھی کم کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور مذہبی طور پہ جو ہے ایک صحیح معنوں میں اسلام کی یہاں نمائندگی ہو سکتی ہے، ہوگی انشاءاللہ. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کس کا اسلام؟ ضیاء الحق کا اسلام جو قادیانی تھا، مولوی مودودی کا اسلام جو گستاخ رسول تھا. یہ نہیں من چلیں گی یہ باتیں. پاکستان زندہ باد. یہ پیش گوئی بھی کس شان سے پوری ہوئی ہے. آج تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم جہاد کے خلاف ہیں اور کشمیریوں کے خلاف ہیں، لیکن جو کوششیں مسلم عود رضی اللہ عنہ نے کی تھیں ان کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں کہ جب تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ آپ نے شروع کی تھی، کیونکہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی جو بنائی تھی اس کا سہرا آپ کے سر پر ہے، اور اس میں بہت بڑے بڑے مسلم لیڈر جو تھے وہ شامل ہوئے. سر ذوالفقار علی خان، ڈاکٹر اقبال، خواجہ حسن نظامی، سید حبیب، مدیر سیاست وغیرہ. تو ان کے سب کے مشورے سے حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کو اس کمیٹی کا صدر چنا گیا، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی فضل سے کشمیر پریس کی آزادی ملی، مسلمانوں کو ملازمتوں میں برابری کے حقوق ملے، فصلوں پر قبضہ ملا، تعلیم کی سہولتیں ملیں. جو بات نہیں ملی اس کے ملنے کا رستہ کھل گیا. اہل کشمیر نے پبلک جلسوں میں امام جماعت احمدیہ زندہ باد اور صدر کشمیر کمیٹی زندہ باد کے نعرے لگائے. یہ غیروں نے بھی نعرے لگائے اس وقت جو ان کو آزادی ملی. ان کا حال یہ تھا کشمیریوں کا صدر بنانے کا بنیادی طور پر سارا منصوبہ جو ہے وہ سر محمد اقبال کی ہی سرسبز دماغ کی پیداوار ہے. انہوں نے ہی زرخیز دماغ کی پیداوار ہے. انہوں نے ہی اس سلسلے میں واضح طور پر کہا کہ ان کے پاس سٹیج بھی ہے، ان کے پاس اخبار بھی ہے، ان کے پاس منظم جماعت بھی تھے،
उधर मुकदमात शुरू हो गया, वहां वकील है वो बुलंद। फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबुव्वत, ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं।